ابابیل بھیجا، پرندوں کا جھنڈ بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے انہیں پتھروں کے کنکر سے یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ان پہ پتھر برساتے تھے، فجعلہم کعصف معکول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے بنا دیا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کے پتے۔ جو لوگ کسان ہیں وہ جانتے ہیں کہ فصل لگی ہو اور اس فصل میں آوارہ جانوروں کو چھوڑ دیا جائے تو جانور کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ چرتا ہے کہ کسی کو جڑ سے ختم کر لیتا ہے، کسی کو رونت دیتا ہے، یعنی بری طرح اس کھیتی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ان کی فوج کا وہ انجام ہوا جس طریقے سے جانور ایک فصل کو چر کے ان کی پتیوں کو کھا جاتے ہیں، فجعلہ کعصف معکول، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھائی ہوئی کھیتیوں کی پتیوں کی طرح کر دیا۔ تو یہ مفہوم تھا، اتنا سمجھ لیں جب علم ترى ہم نماز میں پڑھ رہے ہوں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات گونج رہی ہو کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 سے 55 دن پہلے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ابرہہ جو عیسائی تھا کعبہ ڈھانے آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں مکہ والوں کی مدد کی، عربوں کی مدد کی، کعبہ کی حفاظت کی اور اس کی فوج کو، ابرہہ کی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اب اگلی سورہ ہے سورہ قریش۔ قریش یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قبیلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس قبیلے کا نام قریش ہے۔ قریش اور سارے مکہ والے اکثر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اولاد تھے۔ جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بڑھی تو الگ الگ قبیلوں میں وہ تقسیم ہوتے گئے۔ ان میں ایک قبیلہ کنانا ہے، ایک قبیلہ آگے چل کر کے ایک بزرگ ہیں حضرت فہر۔ حضرت فہر کا ٹائٹل اور لقب قریش تھا، وہ بڑے بہادر تھے۔ اور قریش سمندر کی ایک مچھلی کا نام ہے، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے مچھلی اسے نگل جاتی ہے، یعنی اس کا غلبہ سب کے اوپر ہے اور سمندر کے سارے جیو جنتو اور سارے جانور اس سے مغلوب ہوتے ہیں۔ تو اس کے شرف کی وجہ سے اس سے چونکہ ڈرتے ہیں سمندر کے دوسرے جانور، اس لیے اس مچھلی کو قریش کہتے تھے۔ یہ قبیلہ بھی ایسا تھا کہ پورے عرب میں اس قبیلے کی دھاک تھی، اپنی عزت تھی اور پورا عرب اس سے ڈرتا تھا، لہذا اسے قریش کہا جانے لگا۔ اس قبیلے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث سے پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانا کے اولاد کو چن لیا، یعنی انہیں پسند فرمایا، اور کنانا کے اولاد میں سے قریش کو چن لیا، یعنی قریش اللہ کے محبوب قرار پائے۔ پھر قریش میں سے خاندان بنو ہاشم کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، اپنا محبوب بنا لیا، اور ہاشم یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پردادا ہیں۔ حضرت ہاشم کے اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاشم کے اولاد میں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا۔ یہ قریش کی فضیلت ہے۔ یہ سورہ کو جو نام ہے یہ قریش کے نام سے معنون ہے، یعنی قریش کا اسے نام دیا گیا ہے۔ اور قریش کی ایک فضیلت تو ہم نے بتائی، کچھ اور فضیلتیں آپ سن لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ قریش کے تابع ہیں، اچھائیوں میں بھی اور برائیوں میں بھی ان کے تابع ہیں۔ اب جو لوگ اچھا کریں گے، ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے تو اس کا ثواب قریش کا ملے گا۔ ایسے ہی جو لوگ برا کام کریں گے، فسق و فجور کریں گے، کفر و شرک کریں گے، اس کا جو وبال ہے وہ بھی قریش پہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو دین اسلام کا مخاطب اول بنا دیا۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کے جو مخاطبین تھے، جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کیا ڈائریکٹلی، وہ آپ کا قبیلہ قریش ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے تو اب قیامت تک جتنے لوگ ایمان لے کے آئیں گے انہیں تو ان کے ایمان اور عمل صالح کا ثواب ملے گا، پلس پورا سم کر کے، پورا جوڑ کر کے قریش کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ ایسے ہی قریشیوں میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے،
کفر و شرک کیا. اب قیامت تک جتنے لوگ کفر و شرک کریں گے ان کے کفر و شرک کے گناہوں کو، ان کے فسق و فجور کے گناہوں کو جوڑ کر کے اور قریش کے کافروں کے اکاؤنٹ میں جوڑ دیا جائے گا. جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابیل کو قتل کیا، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا. اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، جتنے لوگوں کی جانیں ماری جائیں گی، سب کا جو بھی گناہ ہوگا قاتلین کو تو ملے گا ہی، پلس سارے گناہوں کو جوڑ کر کے آدم علیہ السلام کے اس قاتل بیٹے کے اکاؤنٹ میں جوڑ دیا جائے گا. تو قریش شیعہ ہونا یہ بہت اچھی بات بھی ہے اگر ایمان اور تقویٰ ہے، اور اگر ایمان اور تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے تو یہ خراب بھی ہے، وبال جان بھی ہے. قریش کی یہی فضیلت ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی افضل صحابہ ہیں، چاہے ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، مولائے کائنات ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کے سب قریش میں سے ہیں. اسی طریقے سے اکثر اولیاء کرام کا سلسلہ نسب اگر دیکھیں گے تو وہ قریشی ملیں گے. سادات کرام ہیں، حضرت ابو بکر کی اولاد ہے، حضرت عمر کی اولاد ہے، حضرت عثمان کی اولاد ہے، حضرت علی کی اولاد ہے، یہ سب کے سب قریشی ہیں. حضرت عباس کی اولاد ہے، یہ سب قریشی ہیں. قریش کے بارے میں ایک حدیث پاک اور میں سنانا چاہتا ہوں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضرت ابن عباس جو پیارے آقا علیہ السلام کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، تو بھائی ہوئے چچیرے، وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے قریش کو 7 فضیلتیں ایسی دی ہیں، 7 کہ ان سے پہلے وہ فضیلتیں نہ کسی کو ملی ہیں اور نہ ان کے بعد کسی کو ملیں. پہلی فضیلت کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قریش میں رکھا. یہ پہلی فضیلت اور سب سے اہم فضیلت ہے. دوسری فضیلت کیا ہے؟ کہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو رکھا. اب نبوت ختم ہو گئی تو اب کسی قبیلے میں نبوت آ ہی نہیں سکتی. یہ دوسری فضیلت ہے جس میں قریش کے علاوہ کوئی شریک ہی نہیں ہے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ قریش میں حجابہ، خانہ کعبہ کی تولیت میں الگ الگ ذمہ داریاں تھیں. کسی کو دیکھ بھال، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، جب جنگ ہو تو کسی کو کمانڈر ہونا، کسی کے ہاتھ میں پرچم ہونا. تو ان میں سے حجابہ، خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ، یہ ایک ذمہ داری، یہ قریش میں. چوتھی چیز سقایا، یعنی جو بھی ان کا مہمان آئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو پانی پلانا، یہ ایک فضیلت ہے، یہ قریش میں ہے. اور پانچویں فضیلت قریش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے مقابلے میں ان کی مدد کی. اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اعلان نبوت سے لے کر کے 10 سال تک پیارے آقا علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا محور قریش ہی تھا. اور جتنے بھی ایمان لائے سب کے سب یا کم سے کم 99% قریش تھے. تو 10 سال تک قریش ہی نے پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان لائے. اور 7ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کے نام سے پورے قرآن کی 114 صورتوں میں کسی صورت کا ٹائٹل کسی قوم کے نام پہ نہیں، کسی قبیلے کو نہیں دیا کوئی ٹائٹل، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ کا نام سورہ قریش رکھا، یہ قبیلہ قریش کے نام پہ. تو یہ 7 فضیلتیں قریش کی ایسی ہیں کہ نہ تو پہلے کوئی شریک تھا ان میں اور نہ بعد میں کوئی شریک ہے. یہ جو میں نے بیان، امام حاکم نے اس حدیث کی روایت کی ہے، امام طبرانی نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں یہ حدیث روایت کی ہے. اب آئیں دیکھتے سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے. پہلے پوری سورت کا مفہوم سن لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ سننے میں بہت مدد ملے گی. مفہوم یہ ہے کہ عرب کی مکہ والوں کی اکنامی جو 2 چیز پہ ڈیپینڈ تھی، ٹریڈ اینڈ کامرس. مقدسہ کے یہ متولی تھے اور لوگ دور دراز سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے تو کچھ چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، نذر و نیاز پیش کرتے تھے، اس سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی، اس سے ان کا چولہا جلتا تھا. اور دوسرے جو ان کے انکم کا ذریعہ تھا وہ ٹریڈ کرتے تھے، انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے تھے، تجارتی سفر کرتے تھے، ایک ٹھنڈیوں میں اور ایک گرمیوں میں.
ایک سفر ان کا ملک شام کی طرف ہوتا تھا اور دوسرا سفر حبشہ کی طرف ہوتا تھا. یہاں کی چیزیں لے جا کر وہاں بیچتے اور وہاں کی چیزیں لا کر کے یہاں کی منڈیوں میں بیچتے. یہ انٹرنیشنل سفر کی جو شروعات کی یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسا نہیں کہ جو لوگ بزنس کرنے گئے ہیں وہی جو فائدہ ملے گا جو انکم ہوگا وہی اس کے مستحق ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ زیادہ تجارت کر کے لاتے تھے اور جو نفع ملتا تھا اس نفع میں تجارت کرنے والے اور جو گھر پر تھے پورا مکہ اس میں شریک ہوا کرتا تھا. تو اس طریقے سے مکہ والوں کی محتاجی دور ہو گئی دو چیزوں کی بنا پر. اچھا، عرب میں کوئی منظم حکومت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی سفر پہ نکلتا تھا، کوئی مال تجارت لے کر کے نکلتا تھا تو عرب کے بدو جو ڈاکو تھے قبائلی انہیں لوٹ لیا کرتے تھے. مگر جب قریش کے لوگ اپنا سامان تجارت لے کر کے جاتے تو ڈاکو بھی ان کی دعوت کرتے، احترام کرتے کہ حالی کعبہ کی کسٹوڈین ہیں، خانہ کعبہ کے متولیان ہیں، ارے بھلا ہم ان پہ کیسے لوٹ مار کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت امن و سکون کے ساتھ چین کے ساتھ یہ اپنا ٹریڈ کرتے اور خوب نفع کماتے، خوب نفع کماتے. تو بہت فائدہ ہوتا. تو یہ جو عزت ان کی تھی دو وجہوں سے تھی، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو کعبہ ہی کی وجہ سے تھی. تو یہ کھاتے تھے کعبہ کی وجہ سے، انہیں عزت ملتی تھی کعبہ کی وجہ سے، یہ امن و امان میں تھے کعبہ کی وجہ سے. مگر جب عبادت کی بات آتی تھی تو یہ کعبہ کے رب کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے منچاہا خدا بٹھائے ہوئے تھے. کعبہ کے اندر بھی کعبہ کے باہر بھی کوئی لات کو پوجتا، کوئی منات کو پوجتا، کوئی حبل کو پوجتا، کوئی عزا کو پوجتا. خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رغبت دلائی کہ کعبہ کے نام پہ کھاتے ہو، کعبہ کے نام پر جیتے ہو، کعبہ کے نام پر امن و شانتی سے رہ رہے ہو، تو انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ تم کعبہ کے رب کی عبادت کرو. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش اتار کر فرمایا لإیلاف قریش، قریش کو میل دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، انہیں مانوس کرنے کے لیے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھنڈی اور گرمی کا جو ٹریڈ کرتے تھے، سفر کرتے تھے، اس کی طرف رغبت دلا کر، اس کی طرف میلان دلا کر، اس کی طرف میل دلا کر کے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو قریش کو چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کر دیں، بل کعبہ کے رب کی عبادت کریں. کعبہ کے اندر جو بت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عبادت نہ کریں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک پہ کھانا کھلایا. جب یہ بھوکے تھے، ان کے قبیلے ہاتھ تو پھیلاتے نہیں تھے، جا کر کے کسی صحرا میں کیمپ لگا کر کے مرنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے اور مر جاتے تھے بھوکے. تو حضرت ہاشم کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور وہ ٹریڈ کرنے لگے جس سے فائدہ ہوا. تو اطعامہم من جوع، بھوک پہ اللہ نے انہیں کھانا کھلایا. وآمنہم من خوف، اور خوف سے انہیں امن و امان نصیب کیا. تو اس رب کی انہیں عبادت کرنی چاہیے. یہ ترجمہ اور مفہوم ہے سورہ قریش کا. میں سامعین اور ناظرین سے معذرت کے ساتھ 5 منٹ اور لے رہا ہوں، اور اس 5 منٹ میں سورہ معون کا مفہوم بتا دیتا ہوں. سورہ معون کی کچھ آیتیں شروع کی مکیہ ہیں، اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون سے آخر تک یہ مدنیہ ہیں. یعنی فویل للمصلین سے پہلے، یہ ہجرت سے پہلے اتری، اور فویل للمصلین سے لے کر کے آخر تک یہ ہجرت مدینہ کے بعد اتری. اس میں اللہ فرماتا ارائیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، مطلب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ضرور دیکھا، جو دین کو جھٹلا رہا ہے. الذی یدعو الیتیم، جو یتیم پہ قہر اور اپنا غلبہ جتاتا ہے، جو یتیم کو جھڑکتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا. یہ کچھ خاص کافروں کے حق میں آیت اتری. ان میں عاص بن مائل ہیں، ولید بن مغیرہ ایک بڑا سڑا ہوا کافر ہے. ان کے بارے میں یہ ایک تو دین قبول نہیں کرتے تھے، اور دوسرے یتیموں کو جھڑکتے تھے، ان کا مال کھا جاتے تھے، اور کوئی سخاوت کرتا تو اسے سخاوت سے منع کر دیتے. تو ان کے رد میں انہیں زجر کرتے ہوئے، ان کی تنبیہ کرتی ہوئی آیت اتری کہ محبوب دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں جو دین کو نہیں مانتے ہیں، یتیموں کو ڈانٹتے جھڑکتے ہیں، ان کا مال
کھا جاتے ہیں ناجائز طریقے سے، اور کوئی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں لوگوں کو. یہ تو ان کافروں کے بارے میں تھی. اگلی جو آیتیں ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ویل ہے. ویل کیا چیز ہے؟ روایتوں میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ایک گھاٹی، ایک وادی ایسی ہے جہنم میں کہ اگر دنیا کے سارے پہاڑ اس گھاٹی میں ڈال دیے جائیں لماعت سالت، تو وہ بھی اس گھاٹی کی گرمی، تپش اور حرارت کی وجہ سے موم کی طرح پگھل کر کے بہہ جائیں. اللہ اللہ، یہ گھاٹی. تو جہنم کا ایک طبقہ اور ایک گھاٹی ہے، ایک وادی ہے. ویل، ویل کن لوگوں کے لیے ہے؟ للمصلین، ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں. یعنی نماز ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں، لوگوں میں پھنس گئے تو پڑھ لیا، اور کوئی موجود نہیں ہے تو نہیں پڑھتے، یا رکوع تعدیل ارکان کے ساتھ نہیں پڑھتے، جلدی جلدی بہت پڑھ لیتے ہیں، واجب نہیں ادا کرتے ہیں، یا نمازیں قضا کر کے ادا نہیں پڑھتے بلکہ قضا پڑھتے ہیں. ان کے لیے جہنم کی خطرناک وادی ہے. اب بتائیں جو لوگ مطلق نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو قاعدے سے نہیں پڑھتے ان کے لیے جہنم کی خطرناک وادی ہے، تو جو مطلق نہیں پڑھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. حدیث شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے دکھا کر کے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھا کر کے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو ریا یہ شرک کا ایک حصہ ہے. دکھاوے سے عمل برباد ہو جاتا ہے بلکہ الٹا اس کا وبال آ جاتا ہے، عذاب پڑتا ہے. ویل نمازیوں کے لیے ہے جو نمازوں سے غفلت میں ہے، وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہے جو دکھاوا کرتے ہیں. اور ویل ان لوگوں کے لیے جو برتنے کی چیزیں، جو عام استعمال کی چیزیں جنہیں دینے سے عام طور سے منع نہ کرتا ہو کوئی، جیسے سوئی ہے، دھاگا ہے، اور پانی ہے، برتن ہے، ہانڈی ہے. یہ سب چیزیں اگر کوئی پڑوسی کسان ہے تو کدال ہے، پھاوڑا ہے، رسی ہے، ڈول ہے، یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں اگر کوئی مانگے تو انہیں دینے سے انکار کر دے. تو جو لوگ یہ چیزیں بھی دینے سے انکار کر دیں ان کے لیے بھی ویل ہے. اور معاون کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے ویل ہے. تو معاون کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور نچلا درجہ یہ ہے کہ جو برتنے کی چیزیں نہیں دیتے. ایک حدیث پاک سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ، کسی کو پانی دے دینا، کسی کو نمک دے دینا، کسی کو آگ دے دینا، اس کا ثواب کیا ہے؟ پانی دینے کا تو ثواب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے، مگر اس نمک اور آگ کا ثواب کیا ہے؟ تو حضور ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے حمیرہ، اے عائشہ، اگر کسی نے کسی کو نمک دے دیا تو اس نمک سے جتنی بھی چیزیں بنیں گی اور جتنے لوگ بھی کھائیں گے سب کا سب جو کچھ ثواب ملے گا اس نمک دینے والے کو ملے گا. ایسے کسی نے کسی کو آگ دے دی. پہلے عام طور سے گھروں میں لوگ آگ مانگنے آیا کرتے تھے، عورتیں آیا کرتی تھیں. اب ویسے آگ نہیں، اب لائٹر ہے، اب ماچس ہے، یہ چیزیں ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے کسی کو آگ دے دی، اب اس آگ سے جتنی بھی چیزیں پکیں گی اور پکتی رہیں گی سب کا ثواب اس آگ دینے والے کے نام اعمال میں جوڑ دیا جائے گا. اور پانی کے بارے میں کہ اگر کسی نے کسی انسان کو پانی پلایا ایسی جگہ جہاں عام پانی مل جاتا ہو عام طور سے، تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک غلام آزاد کرنا. اور ایسی جگہ پانی پلایا جہاں عام طور سے پانی نہیں ملتا، مثال کے طور پر ٹرینوں میں، جنرل ڈبے میں ہے، ٹرین رک نہیں رہی ہے، لمبا سفر ہے اور جان جانے کا اندیشہ ہے یا کسی کو اٹیک پڑ سکتا ہے پیاس کی وجہ سے، وہاں اگر کسی نے پانی پلا دیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو زندگی دینے کا ثواب ملتا ہے. بس میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بولنے میں جو کمی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، اللہ سے دعا اللہ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.